یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری منگل سے ہفتہ شہداء منائیں گے۔ یہ دن منانے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ حریت کانفرنس کی طرف سے جاری کردہ کیلنڈر کے مطابق 7 جولائی کو احتجاجی ریلیوں اور جلوسوں کا انعقاد کیا جائے گا اور آزادی کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز آویزاں کیے جائیں گے۔ 8 جولائی کو ممتاز نوجوان رہنما برہان وانی اور ان کے ساتھیوں کی یوم شہادت کو یوم مزاحمت کے طور پر منایا جائے گا، جبکہ 13 جولائی کو تاریخی یوم شہداء منایا جائے گا۔ حریت کانفرنس نے ان دونوں دنوں کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ حریت کانفرنس نے 8 جولائی کو برہان وانی کے آبائی قصبے اور 13 جولائی کو مزار شہداء نقش بند صاحب سری نگر کی طرف مارچ کی بھی کال دے دی ہے، جہاں 1931 کے شہداء مدفون ہیں۔ دریاسنا مقبوضہ علاقے میں آج مسلسل تیسرے روز پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں برہان وانی اور 2016 کے انتفاضہ کے دوران شہید کیے گئے 150 سے زائد مظاہرین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پوسٹرز میں کشمیری عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ برہان وانی کے یوم شہادت پر مکمل ہڑتال کریں اور شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے 8 جولائی کو ترال چلو پروگرام کا حصہ بنے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں فوجی محاصرے کے نفاذ کو 700 دن مکمل ہونے پر پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام مظفر آباد میں سینٹرل پریس کلب کے سامنے بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بڑی تعداد میں شرکائے مظاہرہ نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کشمیری مسلمانوں کو قربانی سے روکنے اور مسلم اکثریتی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت نے قربانی کے جانوروں کو وادی کشمیر لے جانے کے الزام میں 20 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت جہاں ایک جانب اپنے جمہوری حق کے حصول کی جد و جہد کی پاداش میں اہل کشمیر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، وہاں کشمیریوں کے محسن پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ گزشتہ دنوں جموں ایئر بیس پر ہونے والا حملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سیاسی ماہرین اور تجزیہ نگاروں نے سری نگر میں اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ بھارت ان تنظیموں پر حملے کی ذمہ داری ڈال رہا ہے جو ڈرون چلانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت لشکر طیبہ اور جیش محمد کو غلط طور پر جموں ایئر بیس ڈرون حملے میں گھسیٹ کر بدنام کرنا چاہتی ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ نگاروں نے مزید کہا ہے کہ جموں میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حملے سے متعلق زیادہ تر ٹویٹس را کے کارندوں نے کی ہیں۔ ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ حملہ بھارت مخالف قوتوں نے کیا ہوتا تو وہ عمارت کی چھت کے بجائے ہینگر کو نشانہ بناتے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت اپنی داخلی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے اس قسم کے شوشے چھوڑ رہا ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مودی دراصل مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جاری اپنے سیاسی عمل کے منصوبوں کی شکست دیکھ رہے ہیں اور ڈرون حملے کے بارے میں چیخ و پکار دراصل اس عمل کو پس پشت ڈالنا ہے۔